اب آپ نے ایکٹیو رہنا ہے تو کیسے ایکٹیو رہنا ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنے آپ کو پریشانی کی طرف مت لے کر جائیں۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہوں گے ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ میں ایجوکیشنل گفتگو کرتا ہوں، موٹیویشنل گفتگو کرتا ہوں، اور میں وہ گفتگو کرتا ہوں کہ جس میں آپ کو ایجوکیشن مل سکے، آپ کچھ سیکھ سکیں، آپ کچھ بننے کی جستجو کریں اور کچھ کر سکیں، جتنی زندگی ہے کچھ بن جائیں آپ، تاکہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں۔ اور بننے اپنے لیے نہیں بننا، آپ نے گھر والوں کو بھی تو بہتر کرنا ہے نا، ماحول کو بہتر کرنا ہے، حالات کو بہتر کرنا ہے، اور بہتر حالات کریں گے تو ہی تو آپ کہلائیں گے اسٹیو جابس۔ اسٹیو جابس کیا نام ہے جانتے ہیں؟ 1955 میں امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں پیدا ہوئے اسٹیو جابس۔ اسٹیو جابس کو پیدائش کے بعد ایک ایسی فیملی کو سونپ دیا گیا جو گود لینا چاہتے تھے۔ اسٹیو جابس بچپن سے ہی اپنے والد کو کام کرتے دیکھتے، جو گاڑی مرمت کر رہے ہوتے۔ جاب نے سب سے پہلے اپنے دوست کی مدد سے ایک ٹیلی فونک ڈیوائس بلو باکس تیار کی۔ یہ ایک معمولی فیملی کا شخص ہے، جس کے بعد جابس کے حوصلے میں اور انکریجمنٹ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور انہوں نے ایپل جیسی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ جابس پر ایک دور ایسا بھی آیا کہ وہ انتہائی مشکل حالات سے گزرے، جس میں وہ مختلف ملکوں میں گئے اور کسی صوفی کی تلاش میں رہے، لیکن کچھ مشکلات کے بعد وہ امریکہ واپس آ گئے۔ جب انسان کو مشکل پڑتی ہے نا، جب انسان کسی آزمائش میں آ جاتا ہے تو وہ ہیلپ ڈھونڈتا ہے۔ جب انسان کسی پریشانی میں آ جاتا ہے نا تو وہ کوئی صوفی سینٹ ڈھونڈتا ہے۔ جب انسان الجھنے لگ پڑتا ہے، الجھنوں میں آتا ہے، گھومنے لگ پڑتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی ایسا شخص ملے جو مجھے ہیلنگ دے۔ اسٹیو جاب بھی اسی تلاش میں دنیا میں مارتا مارا پھرتا رہا۔ اب جب دنیا سے پھرنے کے بعد امریکہ واپس آئے تو انہوں نے ویڈیو گیم کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلے کمپیوٹر کا ڈیزائن، جس کا نام ایپل ون رکھا، اس کو انٹروڈیوس کروایا۔ 1977 میں ایپل ٹو کو منظر عام پر لے کر آئے۔ بڑے غور سے سنیے گا یہ باتیں اسٹیو جابس کی۔ اسی وقت اسٹیو جابس دنیا کے بہت چھوٹی عمر کے، کم عمر امیر ترین شخص بن گئے۔ تو 2007 میں ایپل کا ماسٹر پیس آئی فون انٹروڈیوس کرایا۔ ایک جگہ اسٹیو جابس کہتے ہیں کہ میں پچھلے 33 ایئر سے روزانہ اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہوتا تو میں کیا کرتا؟ کیا جو میں کر رہا ہوں وہی کرتا؟ اگر جواب نیگیٹو آتا تو میں جان جاتا کہ اب مجھے اپنی زندگی میں کچھ بدلنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا بدلنا ہے۔ اسٹیو کہتے ہیں کہ میں جب بھی ناکام ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اب ایک بار پھر سے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو، اپنی کریشنز کو دوبارہ اجاگر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسٹیو جابس کہتے ہیں کہ مستقل مزاجی کامیاب کاروباری آدمی کو ناکام کاروباری سے علیحدہ کرتی ہے۔ ناکامی میں روئے نا، ناکامی میں پریشان ہو، اسٹیو جابس کو دیکھیں۔ آج بھی دنیا اسٹیو جابس کو یاد کرتی ہے۔ وہ اس کی احسان مند ہے جس کو اس کے اپنے والدین نے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسٹیو جابس کو والدین نے کہا تھا چل بھاگ، تو کسی کام نہیں ہے، تو کسی کام جگہ نہیں ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والا کل آج سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن یقین اور سرگرم جو عمل رہنا شرط ہے، ایکٹیو رہنا ضروری ہے۔ اب آپ نے ایکٹیو رہنا ہے تو کیسے ایکٹیو رہنا ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنے آپ کو پریشانی کی طرف مت لے کر جائیں۔ اسٹیو جاب جیسا بندہ ایپل کو لے آیا، ایک گیمز لے آیا، اور گھر والوں سے فلاپ تھا،
घर वालों ने घर से निकाल दिया, उन्होंने कहा कि तू बेकार आदमी है, तू नाकाम आदमी है। स्टीव जॉब्स ने कहा अच्छा मैं नाकाम हूं तो अब मैंने कुछ करके दिखाना है। उसने हिम्मत की, उसने स्ट्रगल की, उसने जुस्तजू की, उसने अपना लोहा मनवाया, और जब लोहा मनवाया तो आज भी एप्पल गेम्स उसकी चीजें कहां कहां तक मशहूर हो चुकी हैं। अब जब फ्लॉप हुआ तो किसी गुरु की तलाश में रहा, किसी सूफी की तलाश में रहा, किसी ऑडिसी की तलाश में रहा, और जब इंसान नाकाम होता है तो किसी उस्ताद को ढूंढता है, किसी ऐसी शख्सियत को ढूंढता है जिसकी आंखों की चमक उसको गर्विदा कर दे, किसी ऐसी हस्ती को ढूंढता है जिसकी आवाज की धमक दिल को बुलंदी की तरफ ले जाए, किसी ऐसे रूप की तलाश में होता है जिसके चेहरे का नूर उसके चेहरे की तरफ आए, और जब नूर की चमक चेहरे पे आए तो नूर ज़हूर होता चला जाए। स्टीव जॉब्स नाकाम होने के बाद दुनिया में फैलता चला गया, दुनिया में फिरता चला गया। कोई तो जगह होगी जहां कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, कोई तो ऐसा ऐसा हम सफर होगा जो उंगली पकड़कर चलना सिखा दे। वापस अमेरिका आता है, और जब अमेरिका वापस आता है तो थपेड़े खाने वाला स्टीव जॉब्स दोबारा थपेड़ों में गुम हो जाता है। फिर एप्पल की तरफ बढ़ता है, फिर गेम्स बनाता है, फिर ना जाने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कैसे घुस जाता है, और जब घुसता है तो आज उसका नाम कहां पहुंच गया, कहां वो बुलंदी को छू गया। अरे यारो, नाकाम क्यों आते होते हो? अपने आप को नाकामी की तरफ क्यों लेके जाते हो? आपने हुनर नहीं, मैं कहता हूं आपने हुनर है। आप में कामयाबी नहीं, मैं कहता हूं आप कामयाब हो सकते हैं। आप नाकाम और शिकस्त जैसे इंसान है, आप जैसा फतह हासिल करने वाला, विक्ट्री लेने वाला कोई शख्स नहीं। आप ही तो हैं जो विक्ट्री लिए चल रहे हैं। हिम्मत करें और मेरी गुफ्तगू को सुने और देखें बुलंदी कैसे छू लेते हैं आप कैसे हवा पे उड़ते चले जाएंगे और आप स्टीव जॉब्स की तरह दुनिया में छाते चले जाएंगे।